فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم المصطفیٰ محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، صلی علی محمد وآل محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال الامام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، السلام علیکا یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکا یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکا یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس عشرے کا موضوع زیارت وارثہ اور حسین ابن علی ہے، اور کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ اللہ نے جناب ابراہیم کو اپنا خلیل کیوں بنایا۔ اس کی 4 وجوہات ہیں، 4 ریزنز ہیں، 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، جن میں سے میں 3 چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ زیادہ صلوات پڑھتے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو خلیل بنایا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ روئے زمین پر بہت زیادہ سجدہ کرتے تھے، اس سجدے کی وجہ سے، ان سجدوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ابراہیم اپنی نظر صرف اپنے خدا کی مرضی پر رکھتے تھے، اور وہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے تھے، صرف اللہ کے دروازے کے فقیر تھے، اس لیے اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا۔ چوتھی وجہ، یہ ساری وجوہات مجھے اس لیے بیان کرنی پڑ رہی ہیں اس لیے کہ صادق آل محمد نے جہاں ابراہیم کا وارث حسین ابن علی کو قرار دیا، وہاں پہ لفظ رکھا السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، اے خلیل خدا کے وارث حسین تم پہ ہمارا سلام ہو۔ تو اب یہ ریسرچ کرنا پڑے گی کہ خلیل کے معنی کیا ہے، اور خلیل کیوں کہا گیا ابراہیم کو، اور کن کن وجوہات کی بنیاد پر ابراہیم کو خلیل بنایا گیا ہے۔ میں 3 وجوہات بیان کر چکا ہوں،
آج کا بیان یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل اس لیے بنایا کہ معصوم نے فرمایا لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامِ وَالصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٍ، فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے، رات بھر نماز پڑھتے تھے، جب پوری دنیا سوتی تھی تو ابراہیم مصلی عبادت بچھا دیا کرتے تھے۔ تو یہ عادت تھی جناب ابراہیم کی کہ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کسی کو نہ کھلا دیں، اور اپنی نماز سے اتنی محبت تھی کہ راتوں کو جاگ جاگ کر نمازیں پڑھتے تھے جب پوری دنیا سوتی تھی۔ یہیں سے آپ اندازہ لگائیے جب خلیل کی عظمت یہ ہے تو وارث خلیل کی عظمت کیا ہوگی۔ جب خلیل اتنا کھلاتا ہے تو وارث خلیل کتنا کھلائے گا۔ جب خلیل اتنی نمازیں پڑھتا ہے تو وارث خلیل کی نمازوں کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ لِإِطْعَامِهِ الطَّعَامِ، اس لیے کہ ابراہیم لوگوں کو بہت زیادہ کھانا کھلایا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا۔ اور اب میں 2-3 روایات آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ آج کل دیکھیں خود پیٹ بھرنا کمال نہیں ہے، خود کھانا کمال نہیں ہے، خود اپنے بچوں کو کھلانا کمال نہیں ہے۔ بات تو جب ہے جب آپ دوسروں کو کھلائیں، آپ دوسروں پہ نظر رکھیں، اپنے پڑوسیوں پہ نظر رکھیں، اپنے رشتہ داروں پہ نظر رکھیں، اپنے خاندان والوں پہ نظر رکھیں، اسی کو شریعت میں صلہ رحم کہا جاتا ہے۔ خود پیٹ بھرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، یہ تو جانور بھی بھر لیتے ہیں۔ کمال تو جب ہے کہ جب خود بھی کھائیے دوسروں کو بھی کھلائیے۔ اسی لیے آل محمد کو کریم ابن کریم کہا جاتا ہے، علی کریم ابن کریم، حسن کریم ابن کریم، حسین کریم ابن کریم، اس لیے کہ جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے اسے سخی کہا جاتا ہے، اور جو خود بھوکا رہتا ہے دوسروں کو کھلاتا ہے اسے کریم کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد۔ تو اہل بیت کریم ہیں، اہل بیت خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ اسی لیے میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں۔ آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اشبع کبدا جائعا وجبت لہ الجنہ۔ ناظرین محترم غور سے سنیے گا اس حدیث کو، کیا فرماتے ہیں؟ جس انسان نے ایک بھوکے پیٹ کو کھانا کھلایا، جس انسان نے ایسے کو کھانا کھلایا کہ جو بھوکا تھا، یعنی اگر کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلایا، امام فرماتے ہیں وجبت لہ الجنہ، تو اس کھلانے والے کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا بہترین عمل ہے۔ بخیل نہ بنیے، کنجوس نہ بنیے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کیجئے۔ من اشبع کبدا جائعا، جو بھوکے کو کھانا کھلا دے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے من اطعم جائعا اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، جو انسان اپنے کھانے میں سے کسی غریب کو کھانا کھلا دے تو اللہ اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلاتا ہے۔ یعنی تم دنیاوی کھانا کسی کو کھلاتے ہو تو اللہ تمہیں جنت کے کھانے دیتا ہے، جنت کے کھانے آپ کو کھلاتا ہے۔ یہ امام کی حدیث ہے، یہ صادق امام کی حدیث ہے۔ ان حدیثوں کو آپ ہلکا پھلکا نہ سمجھے، ان پہ غور کیجئے۔ اور اگر آپ غلطی کر رہے ہیں، کسی غریب تمہارے دروازے پہ اگر کوئی غریب آ جاتا ہے اسے خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیجئے، اسے کھانا کھلائیے۔ امیروں کو کھلانا فیشن نہ بنائیے، غریبوں کو کھلائیے۔ اس لیے کہ
اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الفقراء عیالی، فقراء میری عیال ہیں۔ اب اللہ کی عیال کو اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو اللہ کبھی آپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد تیسری روایت، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ نبی نے فرمایا دو کام سب سے بہتر ہیں، اللہ جنہیں سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اور سب سے بہترین کام ہے وہ۔ اس نے کہا کیا؟ کہا اطعام الطعام و اطیاب الکلام، یعنی کیا مطلب؟ دوسروں کو کھانا کھلانا اور دوسروں سے اچھی طرح گفتگو کرنا۔ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیے، زبان سے الٹا سیدھا نہ بولیے، زبان سے غلطی نہ کیجئے، زبان سے کسی کو گالیاں نہ دیجئے، زبان سے فحش نہ بکیے، زبان سے کسی کو نہ ستائیے، تیر نہ چلائیے زبان سے اپنی، اس لیے کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں مگر جو زخم زبان سے لگتے ہیں وہ کبھی نہیں بھرتے ہیں۔ لہذا نبی نے فرمایا سب سے بہترین چیز ہے کھانا کھلانا، سب سے بہترین چیز ہے اچھی گفتگو کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا، پیارے انداز میں بولنا، اچھا کلام کرنا، کسی کو غلط بیانی سے کام نہ لینا۔ اس کے بعد پھر نبی نے فرمایا من الایمان حسن الخلق و اطعام الطعام، ایمان کی دو علامتیں ہیں، یعنی دو چیزوں کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ انسان مومن ہے یا نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیے، یہ نہ دیکھیے کہ مجلس میں کتنا بیٹھ رہا ہے، یہ نہ دیکھیے تبرک کتنا بانٹ رہا ہے، یہ نہ دیکھیے مسجدوں میں کتنا جا رہا ہے، یہ نہ دیکھیے نمازیں کتنی پڑھ رہا ہے، اس سے مومن ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ نبی نے فرمایا پہلے دیکھیے اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی سیرت کیسی ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے رہتا ہے۔ اسی لیے نبی نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کسی کے نماز اور روزے سے مرعوب نہ ہونا۔ اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کے اعمال سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے یہ دیکھو اجتماع میں رہتا کیسے ہے، کہیں ایسا تو نہیں مومنوں کو ستاتا ہے اور اگر مومنوں سے لے لیتا ہے تو ان کا واپس نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کو حسینی نہیں کہتے، ایسے آدمی کو مولائی نہیں کہتے، ایسے آدمی کو مومن نہیں کہتے۔ لہذا یہ بھی فرمایا کہ ایمان کی دو علامتیں، ایک حسن الخلق اور دوسرا اطعام الطعام، غریب لوگوں کو اور دوسرے لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے۔ پھر نبی نے فرمایا ان اللہ یحب افشاء السلام و اطعام الطعام، اللہ کو بہت پسند ہے کہ سلام کو نشر کیجئے دنیا میں، سلام کو پھیلائیے دنیا میں۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، ایک مومن سامنے سے آیا سلام علیکم، چچا سامنے سے آیا سلام علیکم، ماموں سامنے سے آیا سلام علیکم، گھر پہنچے سلام علیکم، بیوی سے ملاقات ہوئی سلام علیکم، جاب کر کے اپنے بچوں میں پہنچے شام کے بعد سلام علیکم، اس سلام کو رواج دیجئے، پھر سلام کی برکتیں دیکھیے۔ لہذا نبی کو یہ بہت پسند ہے اور نبی کو کھانا کھلانا بہت زیادہ پسند ہے، اللہ کو پسند ہے کھانا کھلانا، سلام کرنا، اور تیسری چیز جب لوگ سو رہے ہوں تو آپ مصلی عبادت پہ آ جائیے۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے خلیل اسی لیے بنایا کہ وہ زیادہ تر لوگوں کو کھانے کھلایا کرتے تھے، مشہور تھا، ابراہیم کی مہمانی مشہور تھی، ان کا دسترخوان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاری و ساری تھا۔ علماء اہل سنت کے ایک مشہور عالم ہے عبد المعز، جامع ازہر یونیورسٹی کے ایک بہترین استاد رہے ہیں وہ، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل کیوں بنایا، تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کانا لا یاکل الطعام بمفردے، ابراہیم کو اللہ نے خلیل اس لیے بنایا کہ اس لیے کہ کبھی بھی تنہا بیٹھ کے ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا،
بل یدعو الجمیل تناول الطعام، بلکہ پہلے دوسرے لوگوں کو بلاتے تھے، آئیے کھانا کھائیے، دعوت دیتے تھے۔ ہم میں اور ابراہیم دیکھیے کتنا فرق ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اپنا کھانا لیٹ کر دیتے ہیں۔ اگر ہم 8 بجے کھاتے ہیں اور مہمان بھی آ گیا ہمارے دروازے پر تو ہم جو ہیں 9-10 بجے کھانا کھائیں گے جب مہمان چلا جائے گا۔ ہم جب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان گھر واپس نہ جائے۔ ابراہیم جب تک کھانا نہیں کھاتے جب تک مہمان دروازے پہ نہ آئے۔ یہ اکرم الضیف ولو کان کافرا، اپنے مہمان کا اکرام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مذہب نہ دیکھو، اس کا مسلک نہ دیکھو، کس دین پر ہے یہ نہ دیکھو، بلکہ تمہارا مہمان ہے۔ اکرم الضیف ولو کان کافرا۔ اور میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کھلانا تو آپ کو ہر صورت میں ہے۔ میری مجلس ماشاءاللہ اکثر خواتین سن رہی ہوں گی، وہ بڑی خوش رہتی ہیں، لیکن جب کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کا چہرہ لال ہو جاتا ہے۔ مہمان برداشت نہیں ہوتا بعض عورتوں سے، اور میاں کو بیچارے کو، شوہر نامدار کو کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں یہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ادھر کا شوہر نے خبر دی ایک مہمان آنے والے ہیں، اجی آپ نے تو مجھے باندی بنا کے رکھا ہے، نوکرانی بنا کے رکھا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ جب سے باپ کے یہاں سے آئی ہوں ہر وقت بس مہمان مہمان مہمان، اس زندگی میں کبھی سکون بھی ملے گا یا نہیں ملے گا؟ شوہر مجبور ہو جاتا ہے بعد میں، چاہے جتنا اچھا شوہر ہو وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے چونکہ وہ آپ سے جھگڑے مول لے یا مہمان کو کھلائے۔ لیکن میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، مہمان سے کبھی منہ نہ موڑیے، مہمان کے آنے پہ کبھی ناراض نہ ہوئیے، اس لیے کہ یہ تمہارے شوہر کی کمائی ہوئی دولت کھانے کے لیے نہیں آ رہا ہے، بلکہ اس کا رزق اللہ نے تمہارے گھر میں اتارا ہے، یہ اپنا حق لینے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ جب مہمان بھیجتا ہے تو مہمان سے پہلے آپ کے گھر میں اس کا رزق اتار دیتا ہے۔ اور روایت میں موجود ہے اگر کوئی انسان مہمان کی آہٹ سن کے خوش ہو جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روایت میں موجود ہے کہ ایک عورت نبی کی خدمت میں آئی اور آ کے کہنے لگی یا نبی اللہ میں تو اپنے شوہر سے پریشان ہوں، یہ تو ہر وقت جو ہے وہ مہمان کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے ہمارے سینے کے اوپر، ہمیشہ مہمان مہمان، آج مہمان کل مہمان پرسوں مہمان۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے میں منع کروں گا، اس کے بعد کہا کل میں مہمان بن کے آؤں گا۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ میرے گھر پہ مہمان بن کے آئیں گے۔ نبی گئے، کھانا کھایا، جب کھانا کھا کے چلے تو ایک مرتبہ کہا جب میں چلوں تمہارے گھر سے نکلوں تو میرے پیچھے مڑ کے دیکھنا، مجھے دیکھنا کہ میرے ساتھ کیا نکل رہا ہے۔ ادھر نبی دروازے سے نکلے، ادھر عورت نے نظر کی، کیا دیکھا؟ سانپ نکل رہے ہیں، بچھو نکل رہے ہیں، کیڑے نکل رہے ہیں، موذی چیزیں نکل رہی ہیں، اذیت پہنچانے والی چیزیں نکل رہی ہیں، بلائی نکل رہی ہیں۔ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، یہ میں جو آپ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ کہا یہی تو تجھے فضیلت بتانا چاہتا ہوں، جب مہمان آتا ہے تو رزق لے کے آتا ہے، جب مہمان جاتا ہے تو گھر کی ساری پریشانیاں لے کے جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجنے محمد اور آل محمد پر۔ روایت میں موجود ہے کہ یہ اپنا رزق لے کے آتا ہے اور تمہارے گناہوں کا بوجھ اپنی پشت کے اوپر لے جاتا ہے۔ انشاءاللہ بس اتنا ہی کافی ہے، چونکہ میرا سبجیکٹ یہ نہیں ہے، میرا سبجیکٹ ہے کہ مہمان اکرم الضیف ولو کان کافرا، کھانا کھلائیے۔ کھانا کھلانا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، رسول کو پسند ہے، اہل بیت کو پسند ہے۔ عبد المعز نے لکھا اللہ نے ابراہیم کو خلیل اس لیے بنایا کہ وہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے بلکہ دوسروں کو پہلے بلاتے تھے اور اس کے بعد کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب میں آپ کو سناتا ہوں، روایت میں موجود ہے کہ ایک دن جناب ابراہیم علیہ السلام کھانے کے لیے بیٹھے تو صبح سے دوپہر ہو گئی مگر کوئی مہمان نہیں آیا۔ شام کا وقت آ گیا، کوئی مہمان نہیں آیا، جناب ابراہیم نے کھانا نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ابراہیم اٹھے، راستے میں کھڑے ہو گئے، ایک آدمی ملا، اس کو لائے، دسترخوان بچھایا، کہنے لگے بسم اللہ۔ اس نے کہا یہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟
ہمارے یہاں بھی آج کل دسترخوان پہ بسم اللہ پڑھنے کا رواج نہیں رہا. ادھر جاب سے ہارے تھکے آئے, سب سے پہلے روٹیوں پہ, کھانے پہ, دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, بسم اللہ یاد نہیں رہتی. اسی لیے آپ کے ساتھ کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے. جب بسم اللہ کہی جاتی ہے جس دسترخوان پر, وہ دسترخوان پہ کبھی فقیری نہیں آتی اور شیطان نہیں آتا جہاں بسم اللہ کہی جائے. بلکہ بعض میں تو یہ ہے روایات میں کہ جتنی ورائٹیاں ہو اس حساب سے بسم اللہ پڑھیے. مثلا آپ ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہیں, روٹیاں بھی ہیں, بریانی بھی ہے, نہاری بھی ہے, قورمہ بھی ہے, کباب بھی ہے, فلاں چیز بھی ہے, تو جتنی ورائٹی ہو اسی حساب سے آپ بسم اللہ پڑھیے. بسم اللہ بھی میرا سبجیکٹ نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس موضوع پہ میں آپ کو سناؤں گا, لیکن بسم اللہ پڑھیے. جناب ابراہیم نے کہا بسم اللہ. کہا یہ بسم اللہ کیا ہوتا ہے؟ کہا میرے خدا کا نام سے شروع کرو. کہا میں آپ کے خدا کو مانتا ہی نہیں ہوں, میں تو ایک کافر ہوں, میں تمہارے دین پہ نہیں ہوں, تمہارے دین کو نہیں مانتا ہوں, تمہارے خدا کو نہیں مانتا ہوں. جناب ابراہیم نے کہا کہ نہیں, جب تم میرے دسترخوان پہ ہو تو بسم اللہ تو آپ کو کہنا ہی چاہیے. اس نے کہا نہیں, جب میرا دین ہی نہیں ہے تو میں بسم اللہ کیوں کہوں؟ میں تمہارے رب کے نام سے نہیں کھاؤں گا, میں تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا. اچھا ابراہیم بھی شدید تھے, کہا نہیں, جب تک کھانا نہیں ملے گا جب تک آپ بسم اللہ نہ پڑھیں. وہ کہتا ہے کھلاؤ نہ کھلاؤ مگر میں بسم اللہ نہیں کہوں گا. اب دیکھیے وہ بھی اڑ گیا اپنی ضد کے اوپر, لیکن مجھے وہ اڑا ہوا آدمی اچھا لگا, وہ کافر اچھا لگا. کم سے کم اس نے بسم اللہ نہ کہہ کے پوری دنیا کو میسج دیا کہ کبھی بھی پیٹ کی خاطر اپنے دین کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. کبھی پیٹ کی خاطر اپنے دین کو نہ بیچنا, کبھی پیٹ کی خاطر اپنے مذہب کو نہ بیچنا, کبھی پیٹ کی خاطر جس مذہب پہ اس کو نہ بیچنا. جناب ابراہیم کہنے لگے نہیں بسم اللہ کہو. کہا میں نہیں کہوں گا. اٹھ کے چلا گیا مگر نہیں کھایا. ادھر گیا, ادھر آواز قدرت آئی, ابراہیم یہ کیا کیا؟ آج تمہاری عقل کے اوپر تمہارے جذبات غالب آ گئے. کہا پروردگار میں تیرا خلیل ہوں, تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے, بھلا میں یہ کیسے برداشت کرتا کہ میرے دسترخوان پہ تیرا دشمن کھائے. کہا یہی تو تم نے آج اپنے جذبات سے کام لیا, اپنی عقل سے کام نہ لیا. کہا کیوں؟ کہا یہ تو سوچو, یہ جو اپنے گھر میں کھاتا ہے وہ اسے کون دیتا ہے؟ یعنی جو اپنے دسترخوان پہ کھا رہا ہے وہ بھی ہمارا ہی دیا ہوا ہے. جب ہم اپنے بندے کا رزق بند نہیں کرتے تو آپ کون ہو جو رزق بند کرو گے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. جب کھانا کھلاؤ تو یہ نہ دیکھو کہ مذہب کیا ہے, مسلک کیا ہے, دین کیا ہے, کہ شریعت کا پیروکار ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ یہ انسان ہے. ایک طرف آپ نے دیکھا دروازہ ابراہیم کو کہ انہوں نے پہلے مذہب دیکھا, انسانیت نہیں دیکھی. ایک طرف آئیے دروازہ فاطمہ پر, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. علی اور اولاد علی اور حسین نے کبھی مذہب نہیں دیکھا, انسانیت دیکھ کے کھلایا. چاہے یتیم آ جائے, چاہے اسیر آ جائے, چاہے مسکین آ جائے, چاہے یہودی آ جائے, چاہے نصارہ آ جائے. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر. بس ابراہیم کے کھلانے میں اور وارث ابراہیم کے کھلانے میں یہی فرق ہے کہ ابراہیم مذہب دیکھ کے کھلا رہے ہیں, وارث ابراہیم انسانیت دیکھ کے کھلا رہا ہے. اسی لیے امام نے فرمایا السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. یہ ہے خلیل خدا. دوسرا مسئلہ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, غور کیجئے گا اور سوچئے گا اس مسئلے کے اوپر, وہ کیا ہے؟ سورہ ہود قرآن مجید میں ہے, اس کی آپ آیتیں پڑھیے. اس میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى. اور جب ہم نے اپنے رسولوں کو یعنی اپنے ملائکہ کو ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لیے بھیجا, فَقَالَ سَلَامٌ, اور سلام کیا, اور ابراہیم نے سلام کا جواب دیا. دسترخوان بچھا دیا گیا. اب یہ ملائکہ آئے ہوئے ہیں, انسانی شکل میں ملائکہ آئے,
بشر کی شکل میں ملائکہ آئے بشارت دینے کے لیے. فما لبث ان جاء بعجل حنید. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جناب ابراہیم نے ایک بھنا ہوا بچڑا، سمجھ رہے، بھنا ہوا گوشت دسترخوان پہ رکھ دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه. ابراہیم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ تو بڑھ ہی نہیں رہے ہیں کھانے کی طرف. اب اس زمانے کا دستور تھا کہ اگر کوئی برائی کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ کھانا نہیں کھاتا تھا دسترخوان کے اوپر. کم سے کم اس زمانے میں اچھی تو بات تھی کہ جس کا کھاتے تھے اس کو نہیں مارتے تھے. آج تو یہ ہے جس کا کھاؤ اسی کو مارو. لہذا جناب ابراہیم نے کہا کہ بھئی کیا بات ہے، میں نے تمہارے لیے دسترخوان بچھایا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ اب انہوں نے کہا اے ابراہیم ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو جناب سارا کو اسحاق کی بشارت دینے آئے ہیں. اس نے کہا میں تو بوڑھی ہو گئی، اب میرے اولاد ہوگی. کہا نہیں، یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اللہ آپ کو اولاد عنایت فرمائے گا. واقعہ آپ نے سنا، غور کیا ناظرین محترم. اب سمجھیے امام نے کیوں فرمایا السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. وجہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ جب فرشتے دروازے خلیل پر آئے اور کھانا پیش کیا گیا تو کھانا نہیں کھایا یہ کہہ کے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم یہاں کا کھانا نہیں کھاتے. ارے یہ خلیل کی بات ہے. لیکن جب وارث خلیل نے روزے رکھے تو 3 دن تک ملک دروازے پہ کبھی یتیم بن کے آیا، کبھی اسیر بن کے آیا، کبھی مسکین بن کے آیا، تاکہ بتا دیا جائے خلیل کا رتبہ اور ہے، وارث خلیل کا رتبہ اور ہے. ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. یہ دروازہ وارث خلیل ہے کہ جہاں ملائکہ یتیم اور اسیر اور مسکین بن کے آ رہے ہیں، اور وہ خلیل کا دروازہ ہے کہ جہاں پہ ملائکہ کہتے ہیں ہم کھانا نہیں کھاتے. یاد رکھیے گا اگر آپ کے اندر یہ عادت موجود ہے کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں دوسروں کو تو اللہ کبھی آپ کو ذلیل نہیں ہونے دے گا. یہی ابراہیم خلیل. ایک دن مہمان آ گئے، گھر پہ کچھ نہیں ہے، گھر پہ کچھ نہیں ہے، یا مہمان نہیں آئے، ایسے ہی گھر پہ سارا سامان ختم ہو گیا. چھٹے امام فرماتے ہیں جناب ابراہیم اپنا ایک دوست تھا ان کا مصر میں، جس سے بہت لگاؤ تھا، انہیں بہت بڑا پیار تھا، ان کے پاس گئے لینے کے لیے سامان. وہ دوست مل نہ سکا، ملاقات نہ ہو سکی. جناب ابراہیم واپس آئے، شرم آئی خالی ہاتھ واپس آتے ہوئے. ایک مرتبہ وہ جو بورا تھا، بوری جسے کہتے ہیں، اس بوری کو جناب ابراہیم نے مٹی سے بھر لیا تاکہ بیوی یہ نہ کہے کہ خالی ہاتھ واپس آ گئے آپ. جناب ابراہیم گھر پہنچے، دیکھا تو ایک بوری. جناب سارا نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا آٹا ہے. اور اس کے بعد اب مصلی عبادت پہ پہنچے، عبادت کرنے لگے. جب عبادت سے فارغ ہو گئے تو جناب سارا نے بہترین روٹیاں پکا کے سامنے رکھ دی ابراہیم کے. جناب ابراہیم کہنے لگے یہ کہاں سے آئیں؟ کہا یہ اسی آٹے سے بنائی جو آپ آٹا لے کے آئے. اب کے دل میں کہنے لگے میں تو مٹی لے کے آیا تھا، یہ آٹا کیسے بنا؟ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیے بارگاہ خدا میں، اے پروردگار میں تو مٹی لے کے آیا تھا، یہ آٹا کیسے بن گیا؟ کہا ابراہیم ہم نے آپ کو صدیق کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. یہ ہمارا بڑا صدیق نبی تھا ابراہیم، لہذا آپ کو ہم نے صدیق کہا ہے. آپ کی صداقت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ میں نے آپ پہ احسان نہیں کیا ہے، یہ میں نے اپنی عزت بچائی ہے. چونکہ میں نے صدیق کہا ہے تو تمہاری صداقت کا اعتبار بھی پوری دنیا میں خدا ہی قائم رکھوں گا. اور صدیق کی علامت یہ ہوتی ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے. ارے توجہ چاہتا ہوں، ایک آدمی سے توجہ چاہتا ہوں ناظرین محترم. صدیق کی علامت یہ ہے کہ جو زبان سے کہہ دیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جیسا کہا ویسا ہو گیا. اگر تم نے اس مٹی کو آٹا کہہ دیا تو ہم نے اس کو آٹا بنا دیا. یہ ہے صدیق کی علامت.
جناب یوسف کو قرآن مجید نے صدیق کہا ہے. جناب یوسف کے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے خواب دیکھا, جناب یوسف سے بیان کیا اس کی تعبیر کیا ہے. ایک کو جناب یوسف نے بتایا ایک کو پھانسی دی جائے گی, ایک کو رہا کر دیا جائے گا, قید سے آزاد کر دیا جائے گا. وہ کہنے لگے ہم نے تو جھوٹ کہا تھا آپ سے, ہم نے کوئی خواب نہیں دیکھا. جناب یوسف نے فرمایا تم نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, لیکن جو ہم نے بتا دیا وہی ہوگا. ارے توجہ چاہتا ہوں, اس لیے کہ صدیق جو کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے, جو زبان سے نکل جائے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو یہ صدیق کی علامت ہے. اب آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. ریاض النظرہ علماء اہل سنت کی کتاب ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے, ینابی المودت میں موجود ہے, مستدرک الصحیحین میں موجود ہے, فرائد الصمتین میں موجود ہے. سمجھ رہے, کافی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے کہ علی سے نبی نے فرمایا یا علی اوتیت ثلاثن لم یوتہن احد ولا انا. اے علی 3 چیزیں تجھے ایسی ملی کہ جو دنیا میں کسی کو نہ ملی, آدم سے لے کے قیامت تک 3 چیزیں علی کے پاس وہ ہیں. علماء اہل سنت حدیث لکھ رہے ہیں کہ جو نہ میرے پاس, اب جب نبی کے پاس بھی نہیں ہے بھائی, جب رسول کہتے ہیں میرے پاس بھی نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے؟ کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے جب نبی کے پاس نہیں ہے. تو جب نبی کے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں ہے. پہلی چیز اوتی تصحر مثلی ولم اوت انا, جیسا داماد مجھے ملا نہیں, جیسا سسر تمہیں ملا خسر محترم, جیسا سسر محترم خسر محترم آپ کو ملا ویسا مجھے بھی نہیں ملا. ایک چیز. دوسری چیز اوتیتا زوجا صدیقہ مثل ابنتی, جیسی سچی بیوی تمہیں ملی صدیقہ بیوی, ایسی صدیقہ بیوی کسی کو نہ ملی نہ مجھے ملی. خدا کی قسم کیا شرف ہے. صدیقہ کا لفظ ہے, اور صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہہ دے وہی ہو جائے. پھر نبی نے فرمایا تیسری چیز اوتیت الحسن والحسین من صلبک, جیسے بیٹے تجھے ملے ایسے بیٹے آدم سے لے کے قیامت تک کسی کو نہ ملے, مجھے بھی نہیں ملے. تو نبی نے میرا جو میں مثال بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فاطمہ کو صدیقہ کہا ہے, اور صدیق کی علامت ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. اب سمجھ میں آیا؟ اگر ابراہیم خلیل ہیں اور وہ کچھ کہہ دے وہ پورا ہو سکتا ہے, تو جو وارث خلیل کی ماں ہو, ارے توجہ چاہتا ہوں, جو وارث خلیل کی ماں ہو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صدیقہ طاہرہ, عید کا دن آیا, حسن و حسین قریب آئے, اماں سب کے لباس ہیں مگر ہمارے پاس نئے لباس نہیں ہے. بس شہزادی کی زبان سے نکلا میرے بچوں کل تمہارے لباس درزی لے کے آئے گا. کپڑے سلنے نہیں گئے تھے, ادھر عید کا دن آیا, ادھر رضوان جنت آیا, انا خیاط الحسنین, میں حسنین کا درزی ہوں. چھوٹے چھوٹے لباس لے کے آیا, چھوٹے چھوٹے امامے لے کے آیا, چھوٹی چھوٹی عبائیں لے کے آیا, چھوٹی چھوٹی قبائیں لے کے آیا. ارے کیا شہزادی آپ نے کسی کے یہاں بھیجے تھے؟ کہا نہیں. میں نے رضوان سے کہا جب تم فرشتے ہو تو تم نے خیاط اور درزی کیوں اپنے لیے استعمال کیا؟ کہا نہیں, جو صدیقہ کہہ دے. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں, آل محمد کے دروازے پر بڑے بن کے آؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے, چھوٹے بن کے آؤ گے تو عزت پا جاؤ گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. جتنا اس دروازے پہ چھوٹا بن کے آؤ گے, ادھر میں کہوں گا شہزادی یہ لباس آپ نے بچوں کے لیے کیوں منگایا؟ کہا جب بھی میرے بابا کے زمانے میں اور میرے بابا کے دور میں, ابھی ہے نا دور, کہ جب کھانا آیا تو اعتراض کرنے والوں نے کہا نانا کے لیے آیا تھا نواسوں کو دے دیا. کوئی بھی چیز جنت سے آئی کہا رسول کے لیے آئی,
بچے تھے، بچے ساتھ میں رہتے تھے، نانا سے کھایا نہیں جاتا تھا اپنے نواسوں کے بغیر، لہذا نانا کے لیے آتا تھا، نواسوں کو دے دیتے۔ آج شہزادی نے لباس منگوا کے بتا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے نانا کے لیے آیا تھا نواسوں کو دے دیا۔ جب چھوٹے چھوٹے عمامے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے لباس آئیں گے تو پتہ چلے گا یہ حسنین کی وجہ سے آ رہا ہے، رسول کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ بس عزیزو، اللہ عزت رکھتا ہے کھانا کھلانے والے کی، یہ وارث خلیل ہے۔ مگر دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور دو چیزوں کو آپ یاد رکھیے۔ ابراہیم نے انسانوں کو کھلایا تو خلیل بنے، حسین نے انسانوں کو بھی کھلایا، ملائکہ کو بھی کھلایا تو وارث خلیل بنے۔ ابراہیم کا کھانا کھلانا ایک زمانے تک تھا، ایک پیریڈ معین تھا، جب تک زندہ رہے جب تک کھلایا، جب دنیا سے چلے گئے تو کھلا نہ سکے، مگر واہرے وارث خلیل جب زندہ تھے جب بھی کھلاتے رہے، اور قیامت تک ایسا انتظام کر کے گئے کہ روحانی غذا بھی لوگوں کو ملتی رہے گی، جسمانی غذا بھی لوگوں کو ملتی رہے گی۔ آؤ آ کے دیکھ لو اس مجلس عزا میں روحانی غذا علم مل رہا ہے، جسمانی غذا تبرک مل رہا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ جسمانی غذا تبرک مل رہی ہے، روحانی غذا علم مل رہا ہے، تو حسین کا دسترخوان آج بھی جاری ہے۔ آج ذرا میڈیا میں جا کے پوچھئے پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ مجمع کہاں اکٹھا ہوتا ہے تو بتائیں گے کربلا میں۔ زمین تعجب میں ہے کہ اتنی چھوٹی زمین پر اتنی پبلک آئی تو کیسے آئی، اور پبلک آئی حج پہ بھی آپ زمانہ دیکھ لیجئے جا کے، بہت کم ہوتے ہیں کربلا سے، لیکن کوئی کھانے سے پریشان ہے، کوئی پانی سے پریشان ہے، کوئی رہنے سے پریشان ہے، حکومت انتظام نہیں کر پاتی، مگر اتنا بڑا مجمع 40 کے دن، عاشور کے دن، حسین ابن علی کے روزے پر، اور کوئی نہیں کہتا میں پیاسا ہوں، کوئی نہیں کہتا مجھے روٹی نہیں ملی، کوئی نہیں کہتا مجھے کھانا نہیں ملا۔ خدا کی قسم کوئی بھوکا نہیں رہتا کربلا میں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ وارث خلیل کا لنگر ہے۔ زمین کشادہ ہو جاتی ہے، روٹیاں کم نہیں پڑ سکتی، کھانا کم نہیں پڑ سکتا، اتنا تبرک حسین کا جاری و ساری ہے۔ اسی طرح مجلس میں، ہمیشہ مجلس میں آپ کو تبرک ملتا ہے، یہ جسمانی غذا ہے آپ کی، روحانی غذا وہ ہے جو مجلس میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا جسمانی غذا کی طرف زیادہ توجہ نہ دیں، وہ تو لینا ہی ہے آپ کو، ملنا ہی ہے آپ کو، اسی لیے پہلے نہیں بانٹتے۔ اگر پہلے بانٹ دیں گے کچھ کو ملے گا کچھ کو نہیں ملے گا۔ تبرک ہمیشہ بعد میں بڑھتا ہے تاکہ سب کو مل جائے، مگر کیوں یہ پہلے کیوں نہیں بانٹا جاتا؟ اصل میں جہاں بھاگنے کا خطرہ ہو وہاں پہلے کھلایا جاتا ہے تاکہ بات سن لیں، لیکن جہاں چراغ بجھا دیا جائے اور کوئی نہ جائے تو پھر اس کی مجلس میں بعد میں کھلایا جاتا ہے۔ نانا نے ذوالعشیرہ میں پہلے کھلایا چونکہ بھاگنے کا خوف تھا، نواسے نے اپنی مجلس میں بعد میں کھلایا اس لیے کہ کسی کے بھاگنے کا خوف نہیں تھا۔ بس عزیزو، یہ ہے خلیل۔ تو جناب ابراہیم کو خلیل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کھانے کھلایا کرتے تھے۔ السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یہ تو اللہ کے خلیل کی بات تھی، یہ تو اللہ کے دوست کی بات تھی۔ آج میں آپ کو سناتا ہوں حسین کا بھی ایک دوست ہے۔ آج محرم کی 4 تاریخ ہے، حسین کا بھی ایک دوست ہے جس کا نام ہے حبیب ابن مظاہر۔ اس حبیب ابن مظاہر کو حسین سے اتنی محبت ہے کہ جب حسین مدینے کی گلیوں سے چلتے ہیں تو حبیب ان کے قدموں کی خاک اٹھاتے ہیں اور اپنے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں، اپنی پیشانی سے لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی نے فرمایا مجھے حبیب سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے کہ یہ میرے حسین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔
روایت میں موجود ہے کہ حبیب کے باپ ایک دن آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ کے نواسوں کی اور آپ کی دعوت ہے، میرے گھر پہ تشریف لائیے۔ رسول اسلام اپنے بچوں کو لے کر حبیب کے گھر پہنچے۔ حبیب اشتیاق زیارت میں بار بار زینے پہ چڑھ کے، اپنی چھت پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ میرا حسین آیا یا نہیں آیا۔ بار بار چھت پہ چڑھ جاتے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا پیر پھسل گیا، حبیب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ادھر رسول آئے دسترخوان پہ بیٹھے۔ حسین نے کہا میں جب تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک حبیب نہیں آئیں گے۔ حبیب کا جسم لایا گیا، رسول اللہ نے حبیب کو زندہ کیا۔ ارے اسے تو کربلا میں حسین کے کام آنا ہے۔ یہ ہے حبیب ابن مظاہر۔ حسین ابن علی کو بڑا پیار ہے۔ خیمے لگ چکے ہیں کربلا کے میدان میں، شمر کا لشکر آ چکا ہے، خولی کا لشکر آ چکا ہے، زمین دہل رہی ہے لشکروں کی آمد سے، ننھے ننھے بچوں کے سینے دہل رہے ہیں۔ شہزادی نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے کہا میرے ماں جائے، کبھی سنتی ہوں شمر کا لشکر آیا، کبھی سنتی ہوں پسر سعد کا لشکر آیا، اے میرے ماں جائے کیا دنیا میں کوئی تیرا چاہنے والا نہیں ہے؟ ارے تم بھی اپنے کسی دوست کو بلا لو۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں میرا ایک دوست ہے حبیب۔ کہا بھائی حبیب کو اپنی مدد کے لیے بلا لو۔ حسین ابن علی نے خط لکھا اور خط میں لکھا من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی، یہ خط ہے ایک حسین کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کی طرف، خط کو لکھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا مجھے پڑھ کے سنا دو۔ بعض روایات کہتی ہیں حسین نے پڑھ کے سنایا تو زینب نے کہا بھائی ایک جملہ لکھ دو۔ کہا حبیب اگر آنے میں دیر کی تو فرزند زہرا کو زندہ نہیں پاؤ گے۔ امام نے خط لکھا، ایک غلام کو پیش کیا، غلام خط لے کے چلا، گرد و غبار نمودار ہوئی، کربلا سے یہ شخص نکلا، خط لے کے کوفے پہنچا۔ حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، لقمہ گلوگیر ہوا۔ ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا، فوراً دروازے پہ آئے، کیا دیکھا؟ کہا کون؟ کہا میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ حسین کا نام سنا، فوراً خط کو لیا، سینے سے لگایا، چوما، بوسہ دیا، پیشانی کا بوس پیشانی پہ رکھا، بڑے احترام کے ساتھ ایک مرتبہ بیٹھ گئے۔ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا مجھے حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے، مجھے فاطمہ کے لال نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ زوجہ کہتی ہے حبیب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اب حبیب نے امتحاناً کہا کہ تمہارا خیال کون رکھے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کی لڑائی میں دخل دینے کی۔ ایک مرتبہ عورت دسترخوان سے اٹھ گئی اور وہ مومنہ کہتی ہے حبیب یہ چوڑیاں تم پہن لو، یہ چادر تم لے لو، گھر میں تم بیٹھ جاؤ۔ ارے فاطمہ کا لال بلائے، زہرا کا لال بلائے اور تم جانے سے انکار کر رہے ہو، لاؤ میں ان کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ فوراً حبیب اٹھے، بی بی میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا۔ فوراً غلام کو بلایا، تیار ہوئے اور کہا فلاں جگہ پر گھوڑے کو لے جا۔ غلام فلاں جگہ پہنچا، حبیب کو جانے میں کچھ دیر ہو گئی، کیا دیکھا کہ غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے ارے اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کر اپنے حسین ابن علی کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، ہائے یہ کیسا وقت آ گیا کہ غلام بھی میرے آقا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہا جاؤ میں نے آزاد کیا۔ حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، کربلا کے میدان میں پہنچے، گرد و غبار نمودار ہوئی۔ حسین نے حبیب کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ کہا عباس، علی اکبر، ارے جاؤ میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے۔ ایک طرف سے عباس بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، حسین آہستہ آہستہ چلے، ایک طرف بازو عباس نے پکڑا، ایک بازو علی اکبر نے پکڑا، حبیب کو احترام سے اتارا۔ حسین نے آغوش پھیلا دی، اے حبیب
حبیب، ارے تیرا شکریہ، ارے تو نے مجھے ایسی مصیبت میں یاد رکھا۔ یہ باتیں فضا سن رہی تھی، زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، اے اماں فضا، میرا ماجایا کس سے باتیں کر رہا ہے؟ کہا حبیب آ گئے آپ کے بھائی کی مدد کے لیے۔ زینب نے کہا فضا جا کے میرا حبیب سے سلام کہہ دے۔ ارے آپ برداشت نہ کر سکیں گے، حبیب سے بھی برداشت نہ ہوا، فضا آئی، اے شہزادے، ارے حبیب کو زینب نے سلام کہا ہے، نہ جانے اس سلام میں کیا تھا، حبیب نے سر پیٹ لیا، بے ہوش ہو گیا۔ ارے کیسا وقت آ گیا، ارے کنیز شہزادیاں غلاموں کو سلام کرے، میں کہوں گا حبیب ارے تم تو اپنے ہو، ارے کوفہ اور شام کا بازار، زینب کبریٰ پریشان ہے۔ لو عزیزو، حبیب کی آمد سے بڑی خوشی ہو رہی ہے، مگر اب اصحاب کی باری آئی، کبھی کسی صحابی کا لاش آیا، کبھی کسی صحابی کا لاش آیا، ادھر حبیب بھی میدان جنگ میں گئے، جنگ کرنا شروع کی۔ روایت کہتی ہے اب جو حبیب پہ کسی نے وار کیا اور حبیب گھوڑے سے نیچے آئے تو روایت کہتی ہے، مقتل کہتا ہے کہ جب حسین کو پکارا اور حسین چلے، بان الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پر انکساری کے آثار آ گئے۔ ارے میرا ایسا لگا جیسا میرا مولا تھک چکا ہو۔ اے آقا، ارے جب حبیب کے لاشے پہ یہ حالت ہے تو عباس کے لاشے پہ کیا ہوگی، علی اکبر کے لاشے پہ کیا ہوگی؟ بچپن کے دوست نے پکارا، حسین چلے گئے، سر کو زانو پہ رکھا۔ بڑا عجیب و غریب روایت کا لفظ ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا، حبیب، اے حبیب، ارے جاؤ، میرا نانا تمہیں سیراب کرے گا، میرا بابا تمہیں سیراب کرے گا۔ حبیب یہ تو دیکھو کیا تمہارے پاس کوئی آیا ہے؟ ایک مرتبہ حبیب نے کہا، ہاں تمہارے نانا کھڑے ہوئے ہیں، تمہارے بابا علی کھڑے ہوئے ہیں، ارے یہ تمہارے بھائی حسن کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا حبیب غور سے دیکھو کیا کوئی اور بھی نظر آیا؟ ایک مرتبہ حبیب کہتا ہے، مولا میرے قدموں کے کچھ دور نظر تو نہیں آ رہا ہے، صاف نظر نہیں آتا، لیکن ایک نقاب پوش بی کھڑی ہے۔ میرے مولا نے کہا، حبیب اپنے قدموں کو سمیٹ لے، ارے یہ کوئی اور نہیں، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا تمہیں لینے کے لیے آئی ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ ماتم